اچھا، آپ نے کافی دور دیکھے ہیں، کافی عرصے سے سیاست میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سا ایسا دور تھا جب سیاست کا فائدہ ہوا، پاکستان کا فائدہ؟ یہ دیکھیں، سیاست ایک بڑا گریجول کام ہوتا ہے. آپ چھوٹے چھوٹے کام درست کرتے جاتے ہیں جو پھر بعد میں بہت زیادہ بینیفٹ کرتے ہیں، ایکومولیٹ کرتے ہیں. آپ ڈیلی ایک کمپرومائز کرتے ہیں، اس کی کاسٹ پھر آپ اینڈ میں پے کرتے ہیں. آپ ایک کام غلط کرتے ہیں جس کو آپ پھر مختلف اس کی آپ کانسیکوینسز فیس کرتے ہیں. جمہوریت بڑی پولیٹکس اور ڈیموکریسی دونوں بڑی ڈیلیکیٹ چیزیں ہیں. یہ دھکے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ انارکی کی چیزیں نہیں ہیں، یہ انتشار کی چیزیں نہیں ہیں. بدقسمتی سے ہمارے خطے میں جو ٹالرنس ہونی تھی وہاں پہ ابیوز ہے. جہاں پہ ڈائلاگ ہونا تھا وہاں پہ گالی ہے. جہاں پر ایک دوسرے کو برداشت کر کے معاملات کو آگے اختلاف رائے کو اس کا حسن سمجھ کے ڈائلاگ کی صورت میں لے کے آنا تھا، وہاں پہ گالی کی صورت میں لے آئے. شور اتنا زیادہ ہے کہ کوئی سنجیدہ بات سنی نہیں جاتی. تو پھر کیا کریں؟ میں مایوس نہیں ہوں، لیکن میں کوشش یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو درست سمت میں اقدامات ہیں وہ کتنے ہیں. ماضی میں کتنے تھے، لیکن یہ بحث ہے. مارشل لاء کے خلاف جدوجہد ہوئی، درست سمت تھی. ہائیبرڈز میں کیسا نظام چل سکتا ہے، اس کو ہائیبرڈ کیوں کہا جا رہا ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اپنے شیلز کو توڑ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اپنی آؤٹ ریچ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا وقت سیاسی طور پہ بڑا سنہرا وقت تھا. پولیٹکس جامد نہیں ہوتی، ساکت نہیں ہوتی، اس نے آگے چلتے رہنا ہوتا ہے. لیکن آج بدقسمتی سے جو پولیٹیکل آرڈر ہے وہ بڑا ہی کمپرومائزڈ ہے. پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے پنجاب میں اسپیس لینے کی، مذاکرات بھی آپ کے ان کے ساتھ چل رہے ہیں، کمیٹی بھی بنی، ملاقاتیں بھی ہو رہی، اس کا رزلٹ کیوں نہیں نکل رہا؟ دیکھیں، مانگنے سے نہیں ملتا. ہوں آپ کا منشور آپ کو اسپیس دے گا، آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ کو اسپیس دے گی، آپ کے روابط لوگوں کے ساتھ آپ کو اسپیس دیں گے. آپ کا ڈاکٹرز کے ساتھ، آپ کا انجینئرز کے ساتھ، آپ کا وکلا کے ساتھ، آپ کا لیبر یونینز کے ساتھ، آپ کے جو آپ کا منشور، آپ کو یہ کسانوں کے ساتھ، آپ کا بزنس مین کے ساتھ، چیمبر آف کامرسز کے ساتھ. ہاؤ ڈو یو پٹ یور پولیٹیکل پارٹی ٹو دا میسز؟ آپ کی پبلک موبلائزیشن. نہ ہی یہ اسپیس مجھے مانگنے سے مسلم لیگ کے لیے پی ٹی آئی کو وہاں ملے گی، جا کے کے پی میں مجھے لینی پڑے گی، کام کرنے پڑے گی. اور اسی طرح پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نہیں ملے گی، مسلم لیگ کو سندھ میں نہیں ملے گی. تو مذاکرات پھر کیا ہوتے ہیں؟ گورنر ہاؤس میں ہم نے دیکھا کہ دیکھیں، وہ تو ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہیں، گورننس ہے، دوز آر ٹریویل ایوری ڈے روٹین تھنگس. روٹین میں چل رہی ہیں. آگے ابھی تو آپ کے ساتھ اتحادیہ پیپلز پارٹی حکومت میں بھی کام کر رہی ہے ساتھ، آگے مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپس میں الیکشن لڑیں گے؟ نہیں، دیکھیں، الیکشنز تو لڑنا حق ہے ہر کسی کا. وہ تو اپنے اپنے منشور پہ، اپنے نظریے پہ سب نے لڑنے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایز لانگ ایز دا گورنمنٹ از کنسرنڈ، اس میں تو اتحاد ہے. تو آپ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، کسی سے متاثر ہیں، کسی کی سیاست سے؟ دیکھیں، مجھے بڑا احترام ہے. پریزیڈنٹ زرداری از اے ویری وائز مین، از اے ویری پولیٹیکل مین. بلاول صاحب بڑے انرجیٹک ہیں، بڑے ینگ ہیں، بڑی ان کے اندر ڈیموکریٹک اسٹریک ہے. ویل ریڈ مین، اپنی بات بڑی مؤثر کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس تھیں، جو گئے جب 10 مئی کے بعد، بڑی شاندار تھی. بطور وزیر خارجہ ان کی کنٹریبیوشنز بڑی اچھی رہی. لیکن یہ ساری کارکردگی ان کو وزیر اعظم نہیں بنا رہے. نہیں، دیکھیے، کیونکہ میں ان کے لیے کسی اتحاد میں تو ان کو ووٹ دے سکتا ہوں. میری اپنی کانسٹیٹوئنسی پولیٹکس ہے، میں ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہوں، اور میں اپنی جماعت کے ساتھ ایک میری وابستگی جو ہے، وہ میری خواہش اور کوشش تو ہوگی کہ میں وزیر اعظم اپنی جماعت سے بناؤں. جو پنجاب کے گورنر ہیں وہ اکثر نون لیگ کے خلاف بات کر جاتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے؟ دیکھیں، وہ بڑے سمجھدار انسان ہیں، میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے، بڑے اچھے سلجھے ہوئے آدمی ہیں. اتحاد کی حکومتوں میں خلاف بات چیت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے.
آگے نیکسٹ مطلب کہ آپ بھی قائم مقام گورنر بنتے ہیں تو آپ کے تعلقات کیسے؟ جی میرے تو بھائی ہیں، میں تو ان کا بہت احترام کرتا ہوں. نون لیگ میں پنجاب میں جو کارکردگی چل رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ عوام مطمئن؟ دیکھیں میں فرینکلی اسپیکنگ آئی ایم لٹرلی ہوپ فل ان دس ریگارڈ، اور مجھے بڑی توقع ہے کہ جو گڈ ول ان کاموں کی ہے وہ نظر آ رہی ہے. لا اینڈ آرڈر بڑا امپروو کیا، لوگوں کی زندگی میں اس ستھرا پنجاب نے بہت بڑا فرق ڈالا. نوجوانوں کے ساتھ یہ اسٹائپنڈز اور ایجوکیشن کی اسکیمز نے بہت بڑا فرق ڈالا. لاکھوں کی تعداد میں کمپیوٹرز بانٹے ہیں، ای بائکس دی ہیں، لونز دی ہیں. اپنا گھر اپنا چھت اسکیم نے لوگوں کو گھر دی ہے، جس آدمی کو گھر مل جائے، اور وہ بھی اتنے ہزار افراد کو بلا سود. کسانوں کے اس مشکل دور میں، دنیا میں اس وقت مشکل ہے، پرائسز کریش کی ہوئی ہیں ورلڈ وائڈ. اس میں حکومت کی طرف سے اتنے بڑے بڑے انسینٹیوز دے کے ان کی مشکل کو ڈیل کرنا. انوائرمنٹ میں ہمیں یہاں لاہور میں سانس لینا مشکل تھا، اس سال وی ہیو سین دا ڈفرینس. یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں ہوتا ہوا. پبلک ہمیشہ کاموں کی طرف دیکھتی ہے، ہمیشہ. ایسا ہوتا ضرور ہے کہ سمپتھی کو سپورٹ ملتی ہے، مومنٹل ہوتا ہے وہ، لیکن کام دیر پہنچتا ہے. آپ کی نظر میں ابھی تک جو منصوبے ہیں تقریباً 100 کے قریب پنجاب حکومت نے منصوبے دیے، آپ کو سب سے اچھا کون سا منصوبہ لگتا ہے کہ یہ عوام کو ڈائریکٹ ریلیف دے؟ دیکھیں میرے نزدیک تو سارے منصوبے ڈائریکٹلی پبلک کی انگیجمنٹ کے. میری کانسٹیٹنسی میں صرف اس وقت گورنمنٹ کے جو منصوبے چل رہے ہیں ان میں تقریباً کم و بیش کوئی 150 کے قریب منصوبے ہیں، اینڈ ایوری سنگل منصوبہ از بینیفٹنگ پیپل. تو کسی ایک کو سنگل آؤٹ کر کے میں کیا بتاؤں. میٹ بھی کلینلینس صفائی کا منصوبہ ہے، میٹ بھی روڈ انفراسٹرکچر کا منصوبہ ہے، میٹ بھی ہاسپٹلس کا بیسک ہیلتھ یونٹس کی ریویمپنگ کا. اب نام لیں اور گنتے چلے جائیں. میں نے اسٹیٹ کا جو ویزیبلٹی اور فٹ پرنٹ اس دفعہ دیکھا ہے. آئی ایم ریئلی ہیپی ود دیٹ. مختلف حلقوں میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ نیکسٹ جو کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعظم کی وہ مریم نواز. پارٹی کا فیصلہ ہے، اور اگر ایسا ہے تو بڑا شاندار ہے. شاندار فیصلہ ہوگا. بالکل. آپ نے کام کیا جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف صاحب، اب آپ دیکھ رہے ہیں مریم نواز کو بھی، کیا فرق ہے ان دونوں کے کاموں میں اور سیاست؟ نہیں، شہباز صاحب از بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی. مریم صاحبہ ان سے سیکھتی ہیں، ان کے کاموں کو دیکھ کے اپنے لیے اس سے ان کو تحریک ملتی ہے. شہباز صاحب تو ایک مریم صاحبہ کے بھی رول ماڈل ہوں گے، تو اس میں تقابلی جائزے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو بڑے میاں صاحب ہیں نواز شریف صاحب، وہ بھی جو کام کر رہی پنجاب حکومت میں اس میں اپنا جو رائے ہے جو وہ بتاتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، پنجاب کو کیسے چلانا. یہ ایسی ہے، جب شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو میاں صاحب کے بطور وزیر اعلیٰ کام سے اپنے لیے تحریک لیتے تھے. اچھا. تو یہ میاں صاحب کی گائیڈنس صرف وزیر اعلیٰ پنجاب کو حاصل نہیں ہے، وزیر اعظم پاکستان کو بھی حاصل ہے. تو نون لیگ اب کیا سوچ رہی ہے؟ آگے پنجاب میں حکومت ہے، وفاق میں بھی ہے، باقی صوبوں میں بھی کس طرح سے جو تحریک ہے ان کو لے کے جانا چاہیے؟ میری کوشش ہے، میں تو بار بار کہتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ یہ منظم ہوں، یہ اپنی گروہ بندی کریں وہاں پہ، یہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ اپنی اپیل جنریٹ کریں، یہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں. یہ باقی صوبوں ایک مضبوط وفاق کے لیے سب سے اہم کردار سیاسی جماعتوں کا. پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کرنا چاہیے، تحریک انصاف کو کرنا چاہیے، صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، سب کو کرنا چاہیے. یہ سیاسی جماعتوں کی آؤٹ ریچ جب تک فیڈرل نہیں ہوگی، ان کی ریجنلزم ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ معاملہ اچھا نہیں ہوگا. آگے کون سی پارٹی دیکھ رہے ہیں؟ مختلف پارٹیاں جو ہیں اب نئی بھی آ رہی ہیں، اقرار الحسن نے نئی پارٹی بنا لی، تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے، میں تو خوش ہوں، اور میں ایز اے پیس آف ایڈوائس، لامحالہ ایک اگریشن ہوتی ہے. آپ کی جوانی ایک اس کا سب سے طاقتور کمپوننٹ بھی شاید ایگریشن ہی ہوتا ہوگا. میں بھی میں دیکھتا ہوں جواد احمد صاحب کی پارٹی ہے، اقرار صاحب کی پارٹی ہیں، بڑے اگریسو ہیں سارے. لیکن اچھی بات ہے، یہ
مڈل کلاس سے، ورکنگ مڈل کلاس سے لوگوں کو اپنی پولیٹیکل ایسوسیشنز کرنی چاہیے. یہ صحت مند ہیں، اچھی ہیں، اور بڑی اس کے ساتھ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو اور ڈائنامکس ملیں گے، ہونی چاہیے. اس کارکردگی کے ساتھ جب نون لیگ الیکشن میں جائے گی تو کیا رزلٹ آئیں؟ دیکھیں، اگر میں اپنے حلقے کی بات کروں تو میں ایشو بیسڈ بات کر رہا ہوں. پہلے میری پل پرسنل تھی، میں ذاتی حوالے سے لوگوں کو بلا کے بات کر رہا تھا. پچھلے الیکشن میں میں عمران کی گورنمنٹ کی زیادتیاں گنوا کے بات کر رہا تھا. اب میں معیشت کی بہتری پہ شہباز صاحب کی کارکردگی پہ بات کر رہا ہوں، شاندار گورننس پہ مریم نواز کی بات کر رہا ہوں. میرا ایشو چینج ہو گیا، میرا پولیٹیکل نیریٹو چینج ہو گیا. حکومت تبدیلی کی باتیں بھی کچھ دن پہلے شروع ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت ابھی بنی نہیں ہوتی تو اس سے پہلے بدلنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور 5 سال ہی چلتی رہتی ہیں. یہ اپنا جو مدت ہے پوری کرے گی. پاکستان میں کچھ پتہ نہیں چلتا. دیکھیں، میں کوئی لاؤڈ تھنکر تو ہوں نہیں، لیکن بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے. چلے گی.